السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ معراج سے واپسی پر مسجد اقصی کے بارے میں کفار مکہ کا سوال اور رسول اللہ کا جواب۔ جب معراج سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اس کا تذکرہ ہوا، اور جب یہ بات کفار مکہ کو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کی بات کر رہے ہیں، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، عرش معلی، پھر اللہ کو جہاں تک منظور ہوا وہاں تک آپ کو سیر کرا کر اس روئے زمین پہ پھر واپس لایا، تو کفار مکہ مذاق اڑانے لگے، ہنسی ٹھٹھا کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی شکل میں کفار مکہ آئے اور سوال کیا کہ یا محمد، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصی بھی گیا ہوں، تو ایک بات بتائیے کہ مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے ستون ہیں اور کتنے دروازے ہیں، کتنی سڑیاں لگی ہوئی ہیں، غرض کے ہر ایک چھوٹی بڑی چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا کفار مکہ۔ ہم اور آپ تھوڑی دیر یہاں رک کر سوچیں کہ ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے، اس مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں 5 وقت کی، لیکن صرف نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، کھڑکی میں جو سڑیاں لگی ہوئی ہے، چھت میں جو کڑیاں لگی ہوئی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، کتنے بلب لگے ہوئے ہیں، کتنا ستون ہے، پیلر ہے، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ گننے تو نہیں جاتے ہیں نا، شمار کرنے تو نہیں جاتے ہیں، جبکہ روزانہ 5 مرتبہ ہم مسجد جاتے ہیں۔ خود اپنے گھر، جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں، اگر وہ پکا کا گھر ہے یا کچا کا، اگر پکا مکان ہے پھر بھی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں کتنی کھڑکیاں ہیں، اس کھڑکیوں میں سڑیاں کتنی ہیں، اس کو کاؤنٹ کر کے بتائیے، تو جبکہ ہم رات دن اسی گھر میں رہتے ہیں نہیں بتا پائیں گے۔ پھوس والا ہی مکان ہے، کچا مکان ہے، اس کے بارے میں پوچھ دے کہ اس میں جو ہے وہ کتنا کورو ہے، کتنا وہ کھوٹا ہے، کھمبا ہے، اور جو ٹٹی لگی ہوئی ہیں اس میں کتنی بتیاں ہیں، تو رات دن گھر میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں پتہ نہ ہوگا۔ لیکن قربان جائیے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب کفار مکہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ مسجد اقصی میں جو فلسطین میں مسجد ہے اور آپ وہاں گئے ہیں، تو آپ یہ بتا دیجئے ہمیں کہ کفار کہ وہ کتنے کھمبے ہیں، کتنی سڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں بتا دیجئے۔ یہ سوال کرنا تھا کہ اللہ رب العزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا، یعنی مسجد اقصی کو سامنے کر دیا، ہر ایک چیز ان کے سامنے آ گئی۔ کفار مکہ جس چیز کے بارے میں سوال کرتے کہ آپ بتائیے کہ اس میں یہ چیز کتنی ہے، فوراً وہ چیز سامنے آ جاتی اور آپ گن کے فوراً بتا دیتے کہ اتنی کڑیاں ہیں، اتنے اس میں کھمبے ہیں، اتنی سڑیاں ہیں، یا کیا ہیں، کیسے، سارا کچھ آپ A to Z آپ بتا دیے۔ کفار مکہ حیرت میں آ گیا
اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، اپنے جادو سے سب کچھ سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ تو جب بھی نبی آئے، کوئی بھی نبی، تو کافروں نے ان سے سوال کیا، پھر اللہ نے انہیں معجزہ کے ذریعے سب کچھ بتا دیا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی، پھر آپ نے معجزہ کے طور پہ اللہ نے وہ چیز ان کے سامنے کر دیا، پھر وہ بتا دیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مسجد اقصیٰ سے محبت کرنے والا بنائے، چونکہ وہ قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور وہ ابھی فلسطین میں ہے، اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ رتبہ مسجد اقصیٰ کا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد اقصیٰ سے محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔